کشمیر مین بیسیکلی اسی پاکستان پر کی کشمیر ہے سر. اچھا ایک منٹ اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کو؟ نو نو سر. سر. ابھی ہو رہی ہے؟ جی آپ سر. بولیے. اچھا جی، کوئی تھوڑا سا بتا سکتا ہے کشمیر ایشو ہے کیا، تاکہ تھوڑی سی ایک آئیڈیا ہو سر جائے. کشمیر ایشو تب سے ہی اسٹارٹ ہے، انڈیپینڈنس سے ہی، مطلب کہ اس میں اب جو ہمارے پاس جو ایریا ہے وہ آزاد کشمیر والا، باقی اسی طرح زیادہ ایریا انہی کے پاس آ گیا تھا. اور اس پر جو پہلی وار ہوئی تھی 1948 میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد سر مطلب وہی سیز لائن ڈرا کیے گئی. اسی طرح پھر آگے اس کے علاوہ کچھ پھر اور نہ جانتے ہیں؟ کوئی اور اسٹوڈنٹ جانتا ہے اس کے علاوہ کچھ؟ کشمیر کا جو پرابلم ہے نا، یہ پاکستان اور انڈیا کی جو مطلب ڈیوائڈ کیا گیا، یہ اس سے بھی پہلے کا مسئلہ ہے. جب اس کو سیل کیا گیا انگریز کبھی قابض ہو جاتے کبھی سکھ، تو یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. آئی تھنک اراؤنڈ اباؤٹ 1848 سے. چلیں میں آپ کو ایک کشمیر ایشو پڑھاتا ہوں، اور اینڈ پر میں پوچھوں گا کہ آپ کو کتنا اس کے بارے میں پتہ تھا اور کتنی سمجھ لگی، اور اب آپ کا اسٹیٹس کیا آفٹر لیکچر. ٹھیک ہے سر ریکارڈنگ بھی آن کر. جی، ریکارڈنگ آن ہے. تھینک یو. جی ریکارڈنگ آن. سر میں ایک چیز کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ جی میرے مطابق جو کل آپ نے پڑھایا تھا نا کہ کشمیر میں ایشو جو ہے کیوں نہیں مسئلہ اس کا حل ہو رہا، کہ دونوں کنٹریز نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ یہ دو سارے پرابلمز ہیں وہ خود ہی سولو کریں گے، کوئی تیسرا کنٹری ان کی چلیں میں پہلے وہ آپ کو چیز. تھوڑا سا پڑھاتا ہوں. پہلے میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرس بتاؤں گا، اور پھر اینڈ پر ہم نا انالیسس کریں گے، اور پھر اینڈ پر پھر ہم بات کریں گے. تو بیسیکلی یہ 1819، میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتا ہوں. 1819 میں جب اس کو رنجیت سنگھ نے جو ہے نا وہ کشمیر پر قبضہ کیا، اور وہ گلاب سنگھ جو ہے نا اس کو وہاں کا مہاراجہ بنا دیا گیا. اب وہ مہاراجہ جو ہے نا گلاب سنگھ جو ہے نا مہاراجہ بنا، تو اس نے کشمیر کو آہستہ آہستہ نا ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا. اس کو یعنی کہ سارے علاقے آہستہ آہستہ فتح کرنے شروع کر دیے. اس کے نزدیک ان کو بھی کشمیر میں شامل کرنا شروع کیا. 1830 میں جو ہے نا وہ لداخ کا جو ایریا ہے اس کو جو ہے نا وہ شامل کر لیا اس نے، اور 1840 میں گلگت بلتستان کے کچھ ایریاز کو شامل کیا اس نے، جی بی کو. 1841 میں اس نے جو ہے نا وہ تبت کو اس میں شامل کرنا چاہا، لیکن اس کو فتح نہ کر سکا، مینز اس کو انکلوڈ نہ کر سکا. 1846 میں جو ہے نا وہ اینگلو سکھ وار ہوتی ہے، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور سکھوں کے درمیان، جس میں جو ہے نا گلاب سنگھ جو ہے نا وہ اس میں نیوٹرل رہتا ہے، وہ سپورٹ نہیں کرتا نہ سکھس کو اور نہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو. تو فائنلی خیر ایسٹ انڈیا کمپنی وار کو جیت جاتی ہے، اور سکھ جو امپائر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور کشمیر چلا جاتا ہے سارا کا سارا، اور کشمیر اور پنجاب ان سارا جو علاقہ وہ چلا جاتا ہے اس کے پاس، ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس. اس کو یہ پھر ایک ٹریٹی ہوتی ہے جسے ٹریٹی آف لاہور کہتے ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ کشمیر کا علاقہ ایسٹ انڈیا کے پاس چلا گیا کمپنی کے پاس، اور یہ بھی کہا گیا کہ وار انڈیمنٹی معاوضے کو کہتے ہیں، کہ جو بیسیکلی جو قوم ہاری ہے اس سے پھر جنگ کا سارا خرچہ لیا جاتا ہے، کہ اس کی وجہ سے وار ہوئی ہے تو پھر وہ سارا خرچہ دے. تو جو ہے نا وہ وار انڈیمنٹی جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے سکھ امپائر کے اوپر جو ہے نا وہ رکھی 1 کروڑ روپے کی. اور اس کے بعد خیر اس کے ایک ہفتے کے بعد نا ٹریٹی آف امرتسر ہوتی ہے، جس میں گلاب سنگھ جو کہ نیوٹرل رہا تھا اس کو کشمیر جو ہے نا 75 لاکھ روپے یعنی 7.5 ملین روپیز میں انگریز امپائر نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے گلاب سنگھ کو بیچ دیا. ٹھیک ہے جی، یہ تھی تھوڑی سی ہسٹری. اب اگر ہم بات کرتے ہیں اس کو ذرا نقشے کے اوپر، تو یہ پکچر نظر آ رہی ہے آپ کو کلیئر؟ سر تھوڑا زوم کر دیں، یہ بلکہ ہم خود ہی کر لیتے ہیں اسکرین سے. چلیں آپ اب آ دیکھ لیں. رہی ہے نا؟ اب آ رہی ہے. جی سر. تو یہ دیکھیں، یہ گلگت بلتستان ہے. یہ والا جو ایریا اسے سیاچن گلیشیئر کہتے ہیں، یہ ہم اس کو آگے پڑھیں گے. اور یہ اکسائی چین ہے، اکسائی چائنا بھی اسے کہتے ہیں. یہ بیسیکلی جو ڈسپیوٹڈ ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول بھی ہے جو LAC جو چائنا اور انڈیا کے درمیان ہے.
اور یہ والا ایریا نا جو جہاں پر گلیشیئر لکھا ہوا ہے اس کے نیچے والا جو ایریا اسے شاکسم ویلے کہتے ہیں، جو پاکستان نے چائنا کو دے دی تھی 1963 کا۔ آواز آ رہی ہے؟ سر آواز نہیں ہے آپ کی وہاں پر۔ آواز آ رہی ہے اب؟ سر اکسائی چین سے دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں۔ اکسائی چائنا جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ انڈیا کا چائنا کے پاس جو ایریا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ڈسپیوٹ ہے یہ چائنا کے ساتھ۔ اور یہ والا جو ایریا جو گلیشیئر کے نیچے اسے شاکسم ویلی کہتے ہیں، جو پاکستان نے 1963 میں چائنا پاکستان ایگریمنٹ میں یہ چائنا کو ایریا دے دیا تھا۔ یہ والی جو چیز ہے نا بیسیکلی یہ انڈین جو ہے نا جموں اینڈ کشمیر یعنی انڈین آکوپائڈ سر کشمیر۔ آواز کا ایشو آ رہا ہے۔ سر آواز نہیں آ رہی بالکل ہی۔ اب بھی نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز میری آپ کو؟ آواز آ رہی ہے کسی کو؟ نہیں آ رہی۔ ایک منٹ، اب بھی نہیں آ رہی؟ سر کو کہتے ہیں سٹارٹ سے دوبارہ کرو، سر تو کافی آگے پہنچ گئے ہوں گے۔ کر دے کوئی ایسی۔ ایک منٹ، اب آ رہی ہے آواز آپ کو میری؟ سن پا رہے ہیں اب آپ؟ اب آ رہی ہے آواز آپ کو میری؟ سر اب آ رہی ہے، بالکل پہلے نہیں آ رہی تھی سٹارٹ سے سر۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی گلگت بلتستان کا ایریا، یہ سیاچن گلیشیئر ہے، یہ ڈاٹر لائن کے اندر جو ایریا ہے، یہاں پر گلیشیئر کے نیچے جو علاقہ ہے اسے شاکسگم ویلی کہتے ہیں، جو پاکستان نے چائنا پاکستان ایگریمنٹ بارڈر ایگریمنٹ 1963 میں چائنا کو دے دیا تھا۔ یہ اکسائی چائنا ایریا ہے، جو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ لائن آف ایکچول کنٹرول ہے چائنا کی، جو ایم سی کیو بھی آتا ہے کہ لائن آف ایکچول کنٹرول کن کے درمیان ہے، تو یہ والی ہے جو لداخ اور جو چائنیز جو آکوپائڈ ریجن ہے اکسائی چائنا اس کے درمیان جو لائن ہے، یہ والا پورے کا پورا ایریا۔ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی سر۔ یس سر۔ تو بیسیکلی یہ والا جی سر اب آ رہی۔ یہ پورے کا پورا ایریا انڈین آکوپائڈ کشمیر، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ والا ایریا جو ہے نا یہ گلگت بلتستان سے نیچے جو ہے نا یہ جو ایک نکر سی آ رہی ادھر، یہ ہے پاکستان آکوپائڈ کشمیر، جسے ہم کہتے ہیں آزاد کشمیر، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے آپ کو میپ کے اوپر؟ یس سر۔ یس سر سر۔ لداخ کا ایریا کون سا ہے؟ یہ میں آگے ایک میپ آئے گا، یہ یہاں سے یہاں تک اوپر والا جو ایریا نا وہ سارا لداخ ہے، نیچے جو ہے نا جموں اینڈ کشمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آگے دیکھتے ہیں، یہ والا دیکھیں، اس میں تھوڑا سا اور کلیئر ہو جائے گا۔ یہ اکسائی چائنا اکسائی چین اور یہ شاکسکم ویلے، یہ دونوں چائنا کے پاس ہیں۔ پوچھ لو۔ جی 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 پوچھیں، آواز آ رہی میری آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے آواز۔ چلیں کوسچن بعد میں آپ نوٹ کر لیں، اگر کوئی بھی کوسچن ایسا ہو تو اینڈ پر ڈسکس کر لیں گے۔ یہ پورے کا پورا جو ہے نا وہ چائنا کے یلو کلر میں جو ایریا نا وہ چائنا کے کنٹرول میں ہے کشمیر کا، اور یہ والا انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، یہ والا گلگت بلتستان ہے، یہ والا سیاچن گلیشیئر ہے، اور یہ والا جو ایریا ہے یہ ہے پاکستان کے پاس آزاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر آپ کو تھوڑی سی کلیئرٹی ہوئی ریجن کے بیسیکلی ہے کیا چیز تھی؟ جی سر بالکل واضح ہوگی۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اس میں آپ کشمیر میں کتنی پارٹیز انوالو ہو گئی ہیں، کتنے کنٹریز ہیں؟ سر 3۔ 3 ہو گئے، پاکستان، چائنا اور انڈیا، انڈیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں آگے جا کر، یہ والا اس میں اور کلیئر ہو جائے گا۔ یہ اکسائی چائنا کا ایریا جس پر چین نے قبضہ کیا ہو، چائنا کا ایریا کشمیر کا ایریا، یہ لداخ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ لائن کے اوپر جو ہے نا پورے کا پورا لداخ ہے، یہ پہلے کشمیر کا ایکچولی حصہ نہیں تھا، اسے بنایا گیا۔ اور یہ والا جموں اینڈ کشمیر ہے، اور یہ والا بیسیکلی ہے اس میں آزاد کشمیر کا جو ایریا، ٹھیک ہے۔ اور یہ گلگت بلتستان ہے، تو یہاں پر بیسیکلی یہ جو ہے نا اسے ہم کہتے ہیں لائن آف کنٹرول،
جو پاکستانی کشمیر اور انڈین کشمیر کے درمیان جو بارڈر ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لائن آف کنٹرول لائن آف کنٹرول. اور جو یہ پنجاب ہے اور پنجاب اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کے درمیان جو بارڈر ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ریڈ کلف لائن. نہیں ریڈ کلف لائن نہیں, ورکنگ باؤنڈری. بیکنگ باؤنڈری کہتے ہیں. جو پاکستانی پنجاب اور انڈین کشمیر کے درمیان جو بارڈر ہے اسے ورکنگ لائن کہتے ہیں, ورکنگ باؤنڈری. اور جو آزاد کشمیر اور انڈین کشمیر کے درمیان جو بارڈر ہے اسے لائن آف کنٹرول کہتے ہیں. ابھی آپ کو میپ سے تھوڑا بہت کلیئر ہوا؟ جی سر. یس. سر یہ جموں کشمیر اور آزاد کشمیر علیحدہ علیحدہ ہیں؟ جی علیحدہ 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 علیحدہ. پہلے یہ ایک تھا لیکن وہ پھر پاکستان نے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا, اسے آزاد کشمیر کا, کچھ پر انڈین آکوپائی کر لیا. وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر, جموں ویلی انڈیا میں ہے, ٹھیک ہے, لداخ والا پورشن بھی انڈیا میں ہے. جی اب ہم اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ یہ گیون ہے. اب اس پر جو کلیم کرتی ہیں پارٹیز وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پاکستان ہے, چائنا اور انڈیا. اب یہاں پر جب چائنا انڈیا کی جو وار ہوتی ہے 1962 میں, تو اس میں جو چائنا ہے وہ اس علاقے پر قبضہ کر لیتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اکسائی چین, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پاکستان چائنا بارڈر ایگریمنٹ ہوتا ہے 1963. اس میں جو ہے نا وہ یہ والا جو حصہ ہے یہ والا پاکستان اس کو دے دیتا. اب یہاں پر نا ایک اور چیز آتی ہے, انڈیا اس ایشو کو لے کر یو این او میں چلا گیا کہ پاکستان جو بیسیکلی یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, کشمیر کا حصہ ہے, تو پاکستان چائنا کو نہیں دے سکتا. تو پاکستان نے کہا کہ میں نے تو چائنا کو دیا ہی نہیں ہے. بیسیکلی یہ جو ریجن ہے اصل میں پاکستان اور چائنا کے درمیان باؤنڈری ڈسپیوٹ تھا, اور کئی صدیوں سے تھا. مطلب کہ K2 وغیرہ اور یہ ساری چیزیں یہاں پر ایریا تھا, چیزیں ڈیفائنڈ نہیں تھی کہ کون کہاں تک حد ہے. تو پاکستان نے کیا کیا, جو انالیٹکس کہتے ہیں, جو کچھ جو ایکسپرٹ ہیں دونوں طرف سے, وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان نے چائنا کو گفٹ دیا یہ والا علاقہ, اور کچھ چائنا سے مطلب لیے, جس طرح ہنزا ہے, K2 کا ایریا, یہ سارے کے سارا پاکستان میں آ گیا. پاکستان نے چائنا کو ایزیلی دے دیا اور پاکستان نے یہ والا حصہ چائنا کو دے دیا. ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے اب کیونکہ اس چیز میں جو ہے نا پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں اس چیز کو, کشمیر ایشو کو تھوڑا سا کمپلیکیٹ کرنے کے لیے, چائنا کو انوالو کرنے کے لیے یہ حصہ چائنا کو دے دیا, تاکہ اگر انڈیا کبھی اگر اللہ نہ کرے کہ اگر پاکستان آکوپائڈ کشمیر جو آزاد کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے اس پر وہ قبضہ کر بھی لیتا ہے, تو یہاں پر چائنا موجود رہے گا, تو چائنا اور انڈیا کی آپس میں یہ لگتی رہے گی, ٹھیک ہے. ایک انالیسس یہ بھی ہے اس پر. تو اب بھی خیر یہ پاکستان نے 1963 کے بارڈر ایگریمنٹ میں یہ شاکسگم ویلی چائنا کو دے دی, اور اکسائی چین کا جو علاقہ ہے یہ چائنا نے سینو چائنا انڈیا وار جو ہے 1962 میں, اس کو چائنا نے اس پر قبضہ کر لیا. اس کے بعد یہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر اسے ہم کہتے ہیں آزاد کشمیر, جو انڈین آکوپائڈ ہے اسے ہم جموں اینڈ کشمیر کہتے ہیں. چائنا کا جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہ اکسائی چین ہے. اب یہاں پر کیا ہوا کہ 1947 میں یہ جب چیز کی گئی, تو اس میں کیا کیا گیا, 3 جون کا پلان تھا. اگر آپ کو یاد ہو 3 جون پلان میں یہ کہا گیا کہ جو پاپولیشن میجورٹی جس طرف جائے گی تو وہاں پر جو ہے نا وہ ایریا اسی کنٹری میں شامل کیا جائے گا. تو اب مہاراجہ گلاب سنگھ جو تھا نا, وہ ہری سنگھ, وہ ریلیکٹنٹ تھا کہ میں جو ہے نا وہ اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جانا, لیکن میجورٹی پاپولیشن ور مسلم. تو جب میجورٹی کو تھوڑا سا یہ فیل ہوا کہ چائنا اس کی مہاراجہ کی انٹینشنز کیا ہے, تو انہوں نے جو ہے نا وہ ریوولٹ شروع کر دی اور بغاوت شروع ہوئی. اور پھر KPK سے یعنی کہ NWFP اس وقت کا جو صوبہ تھا, تو اس میں سے بھی کچھ مجاہدین جو ہے نا وہ مہاراجہ کے خلاف بغاوت میں شامل ہوئے. تو خیر حالات خراب ہوئے, تو مہاراجہ نے ایک اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا 12 اگست 1947 کو, اور کہا کہ نہیں میں نہ انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتا اور نہ بھی پاکستان کے ساتھ. ابھی فی الحال میرا سٹیٹس ایسا ہی رہے گا, ایک آزاد ریاست کے طور پر. تو یہ بیسیکلی تھا کہ ریوولٹ رک جائے تو بعد میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا, یا جو بھی ان کی چیزیں تھیں. لیکن خیر چیزیں ایز اٹ نہیں رہی, ریوولٹ جو ہے نا وہ ایکسپینڈ ہو گیا.
تو مہاراجہ نے جب پتہ لگا کہ اب عوام جو ہے نا بہت زیادہ خلاف ہو گئی ہے تو اس نے کہا کہ اب تختہ الٹ جائے گا. اس نے پھر انڈین ملٹری کی جو اسسٹنس ہے، جو مدد ہے وہ لی. تو وہاں پر جب انڈین ملٹری گئی تو انڈین ملٹری نے 27 جون 1947 کو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ الائنس بنایا. اور پھر فرسٹ وار شروع ہوئی جب پاکستان نے بھی جو ہے نا اس کے مقابلے میں جو ٹروپس وغیرہ بھیجے اور مجاہدین کو بھیجا. تو یہ جو وار ہے بیسیکلی اکتوبر 22 1947 سے لے کر جنوری 1948 تک رہی. تو انڈیا جو ہے نا اس کو فرسٹ ٹائم وہ اس ایشو کو، اس ریولٹ کو، اس وار کو روکنے کے لیے کشمیر کے اس کو نظر آ رہا تھا کہ ہاتھوں سے نکل جائے گا، تو اس نے جو ہے نا وہ یو این او میں چلا گیا. یہ ایم سی کیوز آتا ہوتا کہ انڈیا، ایک تو آتا ہے کہ کون سا کنٹری اس کو لے کر گیا، انڈیا یا پاکستان، دوسرا آتا ہے کب لے کر گیا. یہ 1 جنوری 1948 میں لے کر گیا. اس کے بعد ہم بات کریں تو ریزولوشنز کی بات کریں تو جب یو این کے پاس ایشو گیا تو یو این نے کیا کیا کہ 13 اگست 1948 اور 5 جنوری 1948 کو جو ہے نا وہ 2 ریزولوشنز پاس کی. آگے ہم ڈسکس کریں گے ان ریزولوشنز کو. تو جس میں یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ بیسیکلی یہاں پر ریفرینڈم کروایا جائے اور عوام کی مرضی، جس ووٹنگ کروائی جائے، جس طرح عوام چاہتی ہے اسی طرف جو ہے نا وہ اس کا حصہ ریاست کا جائے گا، انڈیا کی طرف یا پاکستان کی طرف. پھر خیر آرٹیکل 370 اس کو بھی ہم اینڈ پر پڑھیں گے. یہ جو ابھی ریسنٹلی ایبروگیٹ کیا ہے انڈیا نے کشمیر کے اسٹیٹس کو، تو آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا. تو اس وقت جو ہے نا آرٹیکل 370 ایڈڈ ان انڈین کانسٹیٹیوشن آن 26 نومبر 1949، جس میں جو ہے نا وہ اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا کشمیر کو کہ کشمیر جو ہے نا ایک اسپیشل ریاست کے طور پر رہے گی، جس میں ڈیفنس، انٹرنل افیئرز اور کمیونیکیشن جو ہے نا وہ رہیں گے. ایکسٹرنل افیئر جو ہے نا بیسیکلی فارن آفس وغیرہ یہ رہیں گے انڈیا کے پاس، اور جو باقی جتنے بھی انٹرنل معاملات ہے اور یہ ساری چیزیں وہ کشمیر کے پاس ہی رہیں گی. جس طرح کہ اب ہمارا آزاد کشمیر ہے، اس میں کیا ہے کہ فوج تو ہماری ہے باؤنڈری پر، فارن پالیسی، ڈیفنس وغیرہ، لیکن باقی ساری چیزیں کیا ان کے اپنے پاس ہیں. تو اسی طرح کا انہوں نے آرٹیکل ایڈ کیا کہ کشمیر کو ہم ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے گا. جس طرح ادر اسٹیٹس ہے کہ انڈیا میں یونین کا حصہ، یہ اس طرح کا نہیں ہوگی، اس کا اپنا ہی جو ہے نا وہ علیحدہ پورا سیٹ اپ ہوگا. تو پھر جو ہوا یو این میں جو ہے نا وہ ایک میڈیٹر بنایا گیا کہ آپ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ اس کشمیر ایشو کو سالو کریں. تو سر اون ڈکسن جو ہے نا وہ ان کو بھیجا گیا کشمیر میں کہ آپ جو ہے نا بیسیکلی رپورٹ بنائے کہ بیسیکلی وہاں پر ہو کیا رہا ہے، واٹ آر دی گراؤنڈ ریالٹیز. تو اس نے جو ہے نا وہ 12 اپریل 1950 کو جو ہے نا وہ ایک رپورٹ وہاں پر گیا اور اس نے ایک رپورٹ بنائی. 15 ستمبر 1950 کو یہ رپورٹ پیش کی. اس میں سارا کچھ بتایا کہ بیسیکلی انڈیا کا جو ہے نا وہاں پر انوالومنٹ زیادہ ہے، اور جو رائٹ بیسیکلی عوام تو چاہتی ہے کہ ہم پاکستان میں جائیں، لیکن انڈین ملٹری یا وہاں کا جو مہاراجہ ہے وہ اس چیز کے خلاف ہے. تو خیر اب وہاں پر جو ہے نا الیکشن 1951 ان انڈین کشمیر ٹو فارم ریپبلکن. اب کیونکہ 1948 کی وار میں کچھ حصہ جو ہے نا وہ پاکستان کے پاس رہ گیا اور کچھ انڈیا کے پاس رہ گیا، تو پھر وہ سیز فائر لائن کا ایگریمنٹ ہوا. جب وہ یو این کے پاس وہ چیز گئی تو وہاں پر ایک سیز فائر لائن کریٹ ہوگی. جو انڈیا کے پاس حصہ رہ گیا تھا، انڈیا نے وہاں پر کیا کیے، ایک الیکشنز کروا دیے اس کو ریپبلکن ڈکلیئر کرنے کے لیے. الیکشنز ہوئے کشمیر کے اندر، انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر. تو الیکشن کے مقابلے میں جو ہے نا وہ شیخ عبداللہ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر آف انڈین آکوپائڈ کشمیر بن گئے. جس طرح ہمارے جو ہے نا وہ آزاد کشمیر میں کیا ہے، ان کا وزیر اعظم علیحدہ ہے، ان کا صدر علیحدہ ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ انڈیا میں پرائم منسٹر علیحدہ ہو گیا، اور پھر ان کی جو گورنر جسے ہم کہتے ہیں، جس طرح آزاد کشمیر میں پریزیڈنٹ ہوتا تو وہاں پر گورنر وغیرہ. تو شیخ عبداللہ صاحب جو ہے نا وہ پرو انڈین تھے، وہ انڈین سائڈ کے تھے، تو وہ پرائم منسٹر بن گئے. اب اس کے بعد جو لیاقت نہرو میٹنگ ہوتی ہے 1951 میں کشمیر کے بارے میں. اس کے بارے میں ایم سی کو آتا ہوتا ہے کہ لیاقت نہرو میٹنگ کب ہوئی ہے، 1951 میں ہوئی، لیکن کوئی بھی جو ہے نا کشمیر کے بارے میں کوئی بھی خاطر خواہ وہ نہیں ہوا. دہلی ایگریمنٹ 1952 ہوا. بیسیکلی یہ کشمیر اور اس کے درمیان تھا، انڈین کشمیر اور انڈین آکوپائڈ کشمیر ورسز دی انڈین گورنمنٹ تھا.
تو اس میں جو نا وہ دکھایا یہ چیز ڈیفائن کی گئی کہ نیچر آف انڈین ریلیشنز ود کشمیر کے انڈین آکوپائڈ جو ہے نا وہ انڈیا کا حصہ ہے، تو اب اس کے ریلیشن انڈیا کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ کیا یہ انڈیا کا ایک حصہ ہے فل فلیج، جس طرح اس کے دوسرے صوبے ہیں یا دوسرے پارٹس ہیں جہاں پر انڈیا کی ساری جو ہے نا وہ اپنی ہر طرح کی جو ریٹ ہے وہ لگتی ہے، یا کہ اس کو اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے؟ تو شیخ عبداللہ ورسز نہرو جو نا، شیخ عبداللہ پرائم منسٹر آف انڈین آکوپائڈ کشمیر اور جواہر لال نہرو جو نا وہ پرائم منسٹر تھا اس وقت انڈیا کا، تو انہوں نے یہ اس ایگریمنٹ میں یہ ڈیفائن کیا گیا کہ انڈیا کو انڈین آکوپائڈ کشمیر کو ایک تو جو ہے نا وہ اسپیشل سٹیٹس دیا جائے کہ وہ ایک عام طرح کی ٹیریٹری نہیں ہے، اس میں انٹرنل اٹانومی جو ہے نا وہ بیسیکلی کیا انڈین گورنمنٹ جو ہے نا وہ کشمیر کے اندرونی معاملات، یعنی کہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، ناٹ آزاد کشمیر، جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ ایون کہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کا اپنا فلیگ بھی ہوگا، ایک تو انڈیا کا فلیگ ہوگا جو یونین فلیگ ہوگا، اس کے ساتھ جو ہے نا انڈیا جو جموں کشمیر کا اپنا علیحدہ فلیگ بھی ہوگا، جھنڈا بھی ہوگا۔ اس کے بعد بوگرا نہرو میٹنگز ہوتی ہیں 1953 میں کشمیر کے بارے میں، ان پر بھی کوئی بھی جو ہے نا وہ خاص وہ چیز یہ ایشو ریزالو نہیں ہوا، اور پھر جو ہے نا فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف کشمیر جو بنتا ہے نومبر 17، پلیز یہ مائک آف کر دیں، تو فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف کشمیر جو ہے نا وہ نومبر 17 1956 میں بنتا ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھی تھوڑی سی فیکٹس۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ 1965 وار آن کشمیر ہوتی ہے، تو یہ بیسیکلی تھی آپریشن جبرالٹر، اس کے بارے میں اکثر ایم سی کو آتا ہوتا ہے کہ آپریشن جبرالٹر کب شروع ہوا، تو بیسیکلی ہوا یہ کہ 1965 میں جو ہے نا اگست کے مہینے سے ہی ایک آپریشن شروع کیا گیا، آپریشن جبرالٹر، جس میں جو ہے نا وہ مجاہدین کو جو ہے نا وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں مجاہدین پلس جو پاکستانی فورسز تھی ان کو جو ہے نا وہ بھیجا گیا کہاں پر، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، بارڈر کے ذریعے انفلٹریٹ کروایا گیا، یعنی کہ ان کو وہاں پر سیکرٹلی بھیجا گیا۔ تو وہاں پر وہ ایک آپریشن جو تھا، ایک منٹ، تو وہاں پر جو آپریشن تھا وہ بیسیکلی جو وہ بعد میں وار میں کنورٹ ہو گیا، کیونکہ انڈیا کو بھی جب یہ چیز سامنے آئی تو وہ چیز جو ایک آپریشن تھا وہ ایک لارج اسکیل پر چلا گیا، وہ ایک وار کی شکل میں سامنے آیا۔ تو وہ 1965 کی جو وار ہے وہ 6 سپتمبر جو ہے نا لے کر جو 17 ڈیز کی 23 سپتمبر تک جو وار چلی، تو اس وار کو جب یہ وار بھی بیسیکلی کشمیر پر ہی تھی، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ تاشکنڈ ڈیکلیریشن ہوتا ہے، جس کو آلریڈی بتایا میں نے آپ کو، تو بیسیکلی 1965 کے وار کے بعد ہی پاکستان اور چائنا کے درمیان پیسفل جو تھا ان کو ریلیشنز کو دوبارہ سے ٹریک پر لے کر آنا تھا۔ ایک جی آواز آ رہی میری آپ کو؟ جی سر۔ تو پھر وہ شملہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، شملہ ایگریمنٹ میں کیا کہتا کہ وہ جو 1948 کی سیز فائر لائن تھی کہ جو ہے نا وہ اس کو کنورٹ کر دیا گیا کہ اس میں لائن آف کنٹرول میں، ٹھیک ہے جی، لیکن اس میں ایک اور چیز ایڈ کی گئی جسے ہم کہتے ہیں کہ نو تھرڈ پارٹی، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس اور بھی کریں گے، جو کہ اس ایگریمنٹ کے بعد انڈیا جس سٹینڈ پر وہ کرتا ہے نا کہ اس میں تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہو سکتی، یہ پاکستان اور انڈیا کا آپس کا معاملہ ہے، تو وہ بیسیکلی یہ کلاز تھی 1973 کے شملہ ایگریمنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا آپس کے جو معاملات ہیں یہ کشمیر ایشو کو اس کو آپس میں ریزالو کرے گا، کسی بھی تھرڈ پارٹی کو انوالو نہیں کرے گا، مین سے یو این او کو نہیں انوالو کرے گا، امریکہ وغیرہ کسی بھی کو نہ، یہ آپس میں ہی سالو کریں گے۔ خیر یہ چیز ہوئی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ سیاچن وار ہوئی، انڈین آکوپائڈ جو ہے نا وہ انڈیا نے جو ہے نا سیاچن جو بیسیکلی ایک پیک ہے، وہ برفانی جو برف کی وہ پہاڑی، وہاں پر نا سیاچن پر
انڈیا نے قبضہ کر لیا. بیسیکلی یہ آپریشن ابابیل تھا جس میں یہ بیسیکلی ہے تو یہ کنٹروورسی، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے آپریشن ابابیل شروع کیا کہ یہ جو ایریا تھا نا سیاچن والا، یہ بہت اس پر ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت مائنس میں ہوتا ہے، تو دونوں ملکوں کی جو آرمی نا اس پر نہیں ہوتی تھی پہلے، لیکن خیر یہاں پر وہ کلیمنگ کے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز شروع ہوئی، کوپما آتے تھے، تو انڈیا بلیم کرتا ہے کہ پاکستان نے ابابیل آپریشن شروع کیا جس کا مقصد تھا کہ سیاچن گلیشیئر کو جو ہے نا وہ آکوپائڈ کر لیا جائے. ٹھیک ہے، پاکستان کیونکہ اس وقت یہ تھی ٹیریٹری کہ یہاں پر دونوں کی فورسز نہیں تھی، نہ پاکستان کی تھی نہ انڈیا کی تھی، وہ فیزیبل نہیں تھا اتنی ہائٹ پر، اور پھر وہاں پر کوئی اتنا ہے بھی تھا نہیں تھی امپورٹنس جو اس وقت سمجھتے تھے. لیکن خیر انڈیا نے اس کے مقابلے میں ایک آپریشن لانچ کیا جسے آپریشن مغدود کہتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ پاکستان کو پھر آپ یہی سمجھ لیں کہ شکستی ہوئی اور انڈیا نے اس کو اپنے آکوپائڈ کر لیا. یہ ایک اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر ہم اس کو فگر میں دیکھیں تو یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ پاکستانی یہ جموں اینڈ کشمیر اور یہ گلگت بلتستان ہے. اب یہاں پر اس کو اکٹھا اس لیے دکھایا گیا کہ انڈیا کہتا ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے نا وہ بیسیکلی کشمیر کا حصہ ہے، لیکن پاکستان کہتا ہے کہ یہ کشمیر ہے، آزاد کشمیر، یہ گلگت بلتستان یہ سیپریٹ ایریا ہے، کیونکہ یہ پہلے جب 1819 میں 1819 میں جب کشمیر کیا گیا تو اس وقت گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ نہیں تھا، اس کو قبضہ کیا گیا اور بعد میں اس کو حصہ بنایا گیا، لیکن انڈیا کہتا ہے یہ اس کا حصہ ہے. تو خیر یہ ہے سیاچن گلیشیئر، یہاں پر جو نا بیسیکلی انڈیا کا اب قبضہ ہے. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں جی کہ ریزولوشن 47 آتی ہے آف UN آن 23 اپریل 1948. اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 23 اپریل 1948 کو ایک ریزولوشن آئی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان جو ہے نا وہ اپنی فورسز کو باہر نکالے. ٹھیک ہے جی، اور بہت سے لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ یہ ریزولوشن کی گئی تھی تو جس کے مطابق پاکستان کو اپنے فورسز پہلے نکالے، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ریزولوشن نمبر 80 جو مارچ 1950 میں UN میں جو ہوئی تھی اس کے مطابق ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں اپنی فورسز کو واپس کشمیر سے نکالیں گے. کیونکہ جب 1948 میں یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے پاکستان اپنی جو فورسز ہے وہ کشمیر سے نکالے، یعنی کہ آزاد کشمیر سے، اور پھر اس کے بعد انڈیا جو ہے نا وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر سے نکالے گا فورسز. پھر وہاں پر کیونکہ دونوں ملکوں کی فورسز نہیں ہوگی تو وہاں پر پھر ایک ریفرینڈم یا پلیبیسائڈ کروایا جائے گا، تو عوام جس کی طرف چاہیں گی اس کی طرف جو ہے نا وہ ووٹ چاہیں گی اس کی طرف ووٹ دیں گی، وہ پھر UN جو ہے نا وہ اس کشمیر کو جو ہے نا اس کنٹری کا حصہ بنا دے گی. لیکن پاکستان الیکٹڈ تھا کہ اگر پاکستان 1948 میں یعنی کہ پہلے فورسز جو ہے نا وہ ود ڈرا کر لیتا ہے انڈیا سے آزاد کشمیر میں، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ انڈیا بھی اپنا جو فورسز ہے واپس انڈین آکوپائڈ کشمیر سے نکالے گا. اٹ واز کوائٹ امپاسبل انڈیا کے لیے، انڈیا نہیں اس چیز کو کرے گا. اور دوسرا یہ کہ پاکستان اگر آزاد کشمیر سے فورسز واپس نکال لیتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا آزاد کشمیر پر بھی قبضہ کر لے بجائے کہ وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر سے فورسز نکالے. پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ 1950 میں یہ ریزولوشن پاس کی گئی کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی وقت میں اپنی فورسز کو نکالیں گے، پھر وہاں پر جو ہے نا وہ جو الیکشنز ہوں گے اور قوم جو عوام جس طرف جانا چاہے گی اس کو اس طرف بھیج دیا جائے گا. اس کے بعد پھر 3 جون پلان 1948 میں بھی یہی چیز تھی کہ پاپولیشن اور جیوگرافی دیکھی جائے گی. تو اگر دیکھا جائے تو کشمیر کی جو پاپولیشن ہے وہ اس وقت مسلم سی میجورٹی مسلم ہے، تو اس کو وہاں پر جانا چاہیے تھا. اور جیوگرافیکلی بھی دیکھا جائے تو وہ پاکستان کے قریب تھا تو فیزیبل تھا، لیکن خیر اس چیز کو انڈیا نے مد نظر نہیں رکھا اور زبردستی قبضہ کر لیا. کشمیر جو ہے نا انکلوڈیڈ ان ایجنڈا آف 20 جولائی 1998 ان سارک کولمبو. یہ MCQs آیا ہوا ہے کئی دفعہ کہ جو سارک اس MCQs اس طرح آتا ہے کہ 1998 میں سارک کا جو اجلاس ہوا تھا کولمبو میں اس کا ایجنڈا کیا تھا، تو اس کا ایجنڈا بیسیکلی تھا کشمیر ایشو. یہ کوسچن آیا ہوا. اس کے بعد ہم بات کریں لاہور ڈیکلیریشن ہوا جس میں واجپئی اور نواز شریف دونوں نے مل کر جو ہے نا یہ ان کا حل نکالنے کی کوشش کی، میوچل ٹاکس، لیکن کوئی خاطر خواہ اس میں وہ ثابت نہ ہوئی.
پھر کارگل وار ہوتی ہے. کارگل وار بیسیکلی یہ تھی، یہ تو جس کی وجہ سے وہ مشرف اور نواز شریف کے درمیان بھی آپس میں وہ کافی چیزیں ہوئی. تو پاکستان آرمی جو ہے کیپچرڈ انڈین بیسز اینڈ اٹ اگین ڈیٹیریوریٹڈ دا ریلیشن بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. ہوا بیسیکلی یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جو لاہور ڈیکلریشن کر کے آئے تھے 20 جولائی 1999 کو واجپئی کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، تو تعلقات کچھ اچھے جا رہے تھے. ادھر سے مشرف صاحب نے جو ہے نا وہ کارگل وار شروع کر دی. تو کارگل وار بیسیکلی یہ تھی کہ یہ جو ہے نا سری نگر روڈ جا رہا نا، یہ بیسیکلی یہ کنیکٹ کرتا ہے انڈیا کو اس کشمیر کے ساتھ. تو مشرف صاحب کا یہ پلان تھا، انہوں نے یہ جو آپریشن تھا یہ بہت سیکرٹ آپریشن تھا. ایون کہ کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر کو بھی نہیں پتہ تھا، اور نیوی کو، ایئر فورس کو، اور بہت سی کچھ سیکرٹ ایجنسیز کو بھی مشرف صاحب نے جو ہے نا انفارم نہیں کیا. یہ بڑا سیکرٹ آپریشن تھا، اور اس میں جو جنرلز انوالو تھے ان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ آپ میرا ساتھ دیں. تو ہم جو ہے نا یہ بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے، ہم کشمیر کو وہاں سے کشمیر کو واپس لے لیں گے. تو یہ جو روڈ ہے بیسیکلی پوائنٹ یہ تھا کہ اس روڈ پر جو ہے نا، اس روڈ کو اگر ہم یہ کیپچر کر لیں تو انڈیا کی جو سپلائی لائن ہے وہ کٹ جائے گی کشمیر سے، یعنی کہ رابطہ، زمینی رابطہ وہ ختم ہو جائے گا. تو ہم کشمیر کو جو ہے نا وہ کیپچر کر سکتے ہیں. لیکن خیر اس میں کیونکہ کوآرڈینیشن نہیں تھی، ساری فورسز انوالو نہیں تھیں، اور جب یہ وار یہاں پر شروع ہوئی تو نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ بیسیکلی اس چیز کے نہیں ہو، تو وہ نواز شریف اور مشرف کے آپس میں تعلقات خراب ہو گئے. اور پھر سپلائی لائن پاکستان کی جو بیسیکلی پیچھے سے سپلائی لائن بھی ویک ہو گئی. ایئر فورس وغیرہ کو بھی کوآرڈینیشن میں نہیں لیا گیا. پہلے پاکستان تھا چوٹی کے اوپر اور انڈین فورسز نیچے تھیں، لیکن سپلائی لائن نہ ہونے کی وجہ سے پھر پاکستان جو ہے نا وہ لوور ہینڈ پر آ گیا، اور انڈیا کو جو ہے نا اس میں اسٹریٹجیکلی ایڈوانٹیج ہو گیا. تو یہ بھی ایک فیلڈ آپریشن تھا. یہ جو ہے نا وہ کارگل ہے، یہ سکردو ہے، یہ لائن آف کنٹرول ہے. اور یہاں پر روڈ جو ہے نا وہ گزرتا تھا. اگر اس روڈ پر قبضہ ہو جاتا تو پوری کی پوری جو انڈین سپلائی ہے اور ریسٹ آف دا جو کشمیر ہے وہاں سے اس کا رابطہ انڈیا کا ختم ہو جاتا. تو اس کو کیپچر کرنا اٹ واز کوائٹ ایزی. اس کے بعد ہم دیکھیں جی آگرہ سمٹ ہوا. آگرہ سمٹ ہوا 14 سے 16 جولائی 2001 کو، مشرف ورسز واجپئی. تو مشرف نے جو ہے نا وہ ٹرائی ٹو ڈیفیوز ٹینشن کے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن ختم ہو اور اس کا کوئی نہ کوئی ایشو نکلے. لیکن خیر ایشو اس کا کوئی ریزالو تو نہیں ہوا. ادھر سے جو ہے نا اگر انڈین انٹینٹ دیکھی جائے تو انڈیا جو ہے نا وہ بیسیکلی اس میں حمایتی نہیں تھا. ریمینز انسکسیزفل بیکاز انڈیا گوئنگ ٹو کنڈکٹ الیکشنز ان 2002 ان کشمیر اینڈ نو ٹرسٹ. انڈیا بیسیکلی یہ آگرہ سمٹ اس لیے بھی کامیاب نہیں ہوا کہ ایک طرف تو انٹینشن تھی مشرف کی کہ ایشو کو ریزالو کروایا جائے، لیکن کشمیر اوپر سے انڈیا اوپر سے چاہ رہا تھا یہ آگرہ سمٹ ہو اور یہ فلاں چیزیں ہوں، لیکن اندر میں وہ یہی تھا کہ کشمیر میں الیکشنز ہوں. تو جب ان کا یہی تیاری تھی کہ ہم نے یہاں پر الیکشنز کروانے ہیں تو پھر تو یہ سمٹ وغیرہ تو ایک فارمیلٹی تھی. انڈین پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایشو کوئی صحیح ہونے لگتا ہے تو پھر انڈین پارلیمنٹ اٹیکس ہو گئے 2001 میں. پھر ممبئی اٹیکس نومبر 26 سے 28 تک 2008 میں اٹیک ہوئے، اور انڈیا نے اس کا جو الزام ہے نا وہ بیسیکلی پاکستان کے اوپر یعنی پاکستانی ایجنسی ISI کے اوپر لگا دی ہے. تو آپریشن جو کیا اس کا نام ہے، ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اور زیادہ خراب ہو گئے. پھر کلنگ آف برہان وانی لیڈر آف حزب المجاہدین، اس کو جو نا 8 جولائی 2016 میں جب اس کی کلنگ ہوئی تو اس کی وجہ سے شہادت ہوئی، تو اس کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے نا پروٹیسٹ شروع ہوئے. اور پھر پلوامہ اٹیک 14 فروری 2019 کو ہوا، تو وہاں پر اگین جو ہے نا وہ کشمیر میں سچویشن خراب ہو گئی اور انڈین فورسز اور زیادہ اس میں وہاں پر کرفیو وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو سخت کر دیا گیا. پھر سرجیکل سٹرائکس آن جیش محمد ہوتی ہے، جس میں انڈیا جو کلیم کرتا ہے کہ میں نے جو نا پاکستان میں جا کر پاکستان کے کچھ ابھی آپ کو پتہ ہو شاید کہ بالا کوٹ کے ایریے میں جو انڈین جو طیارے تو وہاں پر انہیں جو گرایا تھا کہ وہ درختوں کو ہی شہید کیا تھا. تو وہ جو سرجیکل سٹرائکس ہوئی تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اور ریلیشن خراب ہو گئے. انڈیا کا سٹانس یہ ہے کہ جیش محمد کا کیمپ تھا وہاں پر بالا کوٹ میں، تو ہم نے وہاں پر جو کہ نا بمباری کی، لیکن ایکچولی وہاں پر ہوا کچھ بھی نہیں تھا.
پھر 2 انڈین ایئر اس کے رزلٹ میں جو ہے نا وہ پاکستان نے جب یہ میجر جنرل آصف غفور کی بھی وہ ہوئی تھی کانفرنس میڈیا کے ساتھ کہ اب ہم سرپرائز دیں گے، تو 2 انڈین ایئر فائٹرز آن 27 فروری 2019 اور یعنی کہ پاکستانی فورسز نے آپریشن کیا اور جو انڈیا کے جو 2 طیارے نا ان کو مار گرایا۔ پھر ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 35A آن 5 اگست 2019۔ 370 جو آرٹیکل تھا نا اس کو ہم آگے پڑھیں گے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 370 آرٹیکل یہ کہتا تھا کہ انڈیا جو ہے نا کشمیر کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیتا ہے، اس کی اپنی جو ہے نا گورنمنٹ ہوگی، ڈیفینس کمیونیکیشن وغیرہ انڈیا کے پاس رہیں گے، باقی سارے یہ انٹرنلی اٹانومس ہوگا، لیکن انڈیا نے اس چیز کو وائلیٹ کر دیا۔ اور آرٹیکل 35A یہ کہتا تھا کہ کوئی بھی بندہ جو آؤٹ سائڈر آف کشمیر جو انڈین وہ کشمیر میں اپنی جو ہے نا وہ پراپرٹی نہیں لے سکتا، گھر نہیں بنا سکتا، اس کو سٹیزن شپ نہیں مل سکتی۔ تو لیکن خیر انڈیا نے ان دونوں آرٹیکلز کو ایبروگیٹ کر دیا اور کشمیر کو جو ہے نا وہ اپنا ایک حصہ یعنی یونین اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں تک آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ سر سر لاسٹ والی 35A کو ایکسپلین کرتے، آواز نہیں آ رہی تھی۔ کہاں سے؟ 35A یہ جو 35A کو میں ابھی کروا دیتا ہوں۔ 35 یہ تھا کہ کوئی بندہ جو کشمیری نہیں ہے وہ کشمیر میں پراپرٹی نہیں لے سکتا، کشمیر کا سٹیزن نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، تاکہ کشمیر کی جو آبادی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ ہم اینڈ پر پڑھیں گے۔ اب یہ بتائیں یہاں تک ہے کلیئر؟ جی سر یس سر۔ سر ایک اور کنفیوژن ہے کہ جو 1998 میں یہ سارکا سمٹ ہوا تھا یا نان الائنمنٹ کا جس میں کشمیر ایشو، کیونکہ سر بک میں نان الائنمنٹ کا نان سمٹ ہوا۔ الائنمنٹ کا بھی آئی تھنک سارک کا بھی، ہاں بالکل نام کا بھی ہے NAM، نان الائنمنٹ کا بھی ہے اور آئی تھنک سارک کا بھی ہے۔ چلے میں یہ کنفرم کر لوں گا، نام کا بالکل ہے، مجھے یاد آ گیا۔ تو اب اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ نے تھوڑا سا بتایا انڈین سٹانس کیا اور پاکستانی سٹانس کیا ہے اس پر؟ سر پاکستان اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہا، وہ کہتے تھے کہ یہ الگ ہی رہیں اور اپنا ڈومینین سٹیٹس انڈیا دینا چاہتا تھا یہ جموں اینڈ کشمیر کو، اور لیکن اس کو وائلیٹ کر دیا اینڈ میں آ کے تو یہ انڈیا نے۔ انڈیا کا سٹیٹس کیا، انڈیا کیا چاہتا ہے کشمیر سے؟ ان کا تو یہی ہے کہ ہم آگے سے آگے ہی جائیں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے۔ چلیں ہم پہلے کلیم کو کور کرتے ہیں کہ بیسیکلی کلیم ہے کیا دونوں کنٹریز کا۔ اب بیسیکلی یہ ہوا کہ انڈیا کہتا ہے کہ مہاراجہ جو تھا ہری سنگھ، اس نے جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ٹو انڈیا بائی مہاراجہ ہری سنگھ آن 10 اکتوبر 1947 بیسڈ اپان 3 جون پلان۔ اب انڈیا کا سٹانس یہ ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ الحاق کر لیا تھا 10 اکتوبر 1947 کو 3 جون کے پلان کے مطابق۔ 3 جون کا پلان کیا تھا کہ اگر پاپولیشن جن کو چاہتی ہے یا اسٹیٹ جو ہے نا وہ جدھر اس کا جانا چاہتی ہے تو وہ جا سکتی ہے، تو مہاراجہ نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن یعنی کہ الحاق جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ کر لیا، تو اس لیے یہ اب انڈیا کا حصہ پاکستان کا تو نہیں رہا، وہ پاکستان کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتے۔ اب یہ تھا ایک انڈین کلیم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کلیم کیا۔ پاکستان کا کلیم یہ ہے کہ 3 جون پلان یہ کہتا ہے کہ اگر میجورٹی ہیز این ادر ریلیجن، اگر میجورٹی جو پاپولیشن ہے اس کا ریلیجن اور ہے اور جو وہاں پر رولر ہے اس کا ریلیجن اور ہے، تو میجورٹی کے ریلیجن کے مطابق جو فیصلہ کیا جائے گا، یعنی کہ کشمیر میں جو میجورٹی پاپولیشن تھی وہ تھی مسلم، اور جو رولر تھا مہاراجہ تھا وہ تو سکھ تھا، تو اب جو بات مانی جائے گی وہ میجورٹی کی مانی جائے گی، رولر کی نہیں مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پاکستان یہ کہتا ہے کہ اب عوام تو کہہ رہی تھی ہم پاکستان کے ساتھ جانا ہے، لیکن بات کس کی مانی گئی؟ انڈیا نے کس کی بیس پر قبضہ کیا؟ مہاراجہ کے اوپر، جو کہ 3 جون پلان کی وائلیشن ہے، کہ وہ 3 جون پلان کہتا ہے کہ میجورٹی جس طرف جانا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سیکنڈ یہ ہے
پاکستان کے اسٹینڈس کہ انڈیا ڈیسائیڈڈ ادر کیسز لائک جوناگڑھ حیدرآباد آن دس پروویژن بٹ کشمیر ناٹ. انڈیا نے اب یہ کیا کیا کہ انڈیا اسٹانس کو جاتا تھا کہ اب حیدرآباد اور جوناگڑھ دونوں کے جو نواب تھے وہ مسلم تھے لیکن میجورٹی پاپولیشن کیا تھی؟ ہندو تھی. تو انڈیا نے اس کلیم پر ان دونوں ریاستوں پر قبضہ کر لیا کہ 3 جون پلان کہتا ہے کہ انڈیا جو میجورٹی پاپولیشن ہے اس کا ریلیجن اور وہ میجورٹی پاپولیشن ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس نے کس طرف جانا ہے رادر دین کہ کنگ ڈیسائیڈ کرے گا. اب یہ دونوں جو پروویژنز ہیں یہ دونوں ریاستوں پر تو اس نے اپلائی کر دی لیکن یہی کانسیپٹ یہی رول جو وہ کشمیر کی طرف انڈیا اپلائی نہیں کرتا. حالانکہ کشمیر کی طرف بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو ان کا کنگ ہے جو مہاراجہ ہے وہ اور ریلیجن رکھتا ہے میجورٹی اور ریلیجن رکھتی ہے اور میجورٹی پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی ہے تو انڈیا کو اس بات پر بھی پھر ایگری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تیسرا سٹانس دیکھیں تو پرائم منسٹر اب دیکھیں جو بیسٹ جو آرگومنٹ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی بندہ ایک بات کر رہا ہے آپ اسی کی بات میں سے آرگومنٹ بات نکال کر اس کو جواب دے دیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو جو نا بیسیکلی جو اس کا پرائم منسٹر نہرو اس کی سپیچ دیکھتے ہیں کہ وہ نہرو نے ایک سپیچ کی 2 نومبر 1947 کو. اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ یہ ہے کہ اٹ ہیز بین آور پالیسی دیٹ ویئر دیر از اے ڈسپیوٹ آف ایکسیشن آف اے پرنسلی اسٹیٹ مینس شاہی ریاست ود آئدر انڈیا اور پاکستان the wish of the people decides the fate of the state. I being the Prime Minister of India giving a pledge that people of Kashmir will decide their own fate and will never back out of our pledge. اب یہ نہرو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کسی اسٹیٹ کا الحاق کا کوئی مسئلہ ہوگا تو اس اسٹیٹ کی اس ریاست کی عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اور میں بینگ دی پرائم منسٹر آف انڈیا اس چیز کا وعدہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنی مرضی سے جدھر جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں اور میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاؤں گا. اب یہ پاکستان یہ بھی آرگومنٹ دیتا ہے ان کو کہ کشمیری تو جانا چاہتے ہیں لیکن انڈیا جو نا وہ خود ہی اپنے پرائم منسٹر کی بات کو جو نا وہ نہیں دے رہا. پھر ناؤ انڈیا کین ناٹ سے دیٹ کشمیر از انڈیاز انٹرنل میٹر. اب ایک اور پوائنٹ یہ تھا یہ 3 پوائنٹ تو اوپر والے سمجھ آ گئے نا سمجھ آئے اوپر والے 2-3 پوائنٹ آپ کو؟ جی سر. ٹھیک ہے. اب انڈیا یہ کہتا ہے کہ 1972 کا ہم نے یہ پڑھا تھا شملہ ایگریمنٹ جس میں اب آپ کو ریسنٹلی پتہ ہو کہ جب کشمیر میں یہ آرٹیکلس 370 جب ایبروگیٹ کیا گیا تو امریکہ نے دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کی تو انڈیا نے انکار کر دیا اور کہا کہ 1972 کے شملہ ایگریمنٹ کے مطابق ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ کوئی بھی تھرڈ پارٹی ہم انوالو نہیں کریں گے اور ہم خود ہی آپس میں اس چیز کو ایشو کو ریزالو کریں گے. تو اس لیے ہم نہ چاہے امریکہ یا یو این کسی کو بھی اس کی مداخلت کو نہیں مانیں گے. لیکن اب یہاں پر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یو این چارٹر آرٹیکل نمبر 2 پیرا نمبر 7 وہ یہ کہتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ کین انٹروین ان دی انٹرنل میٹرز آف اینی اسٹیٹ کہ یو این او جو ہے نا وہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں انٹروین مداخلت کر سکتی ہے. یو این پاسڈ 17 ریزولوشنز آن کشمیر اور اٹ مینز یو این ڈز ناٹ ریکگنائز کشمیر ایز این انٹرنل میٹر آف انڈیا. یو این نے تقریباً کشمیر کے اوپر 17 ریزولوشن قراردادیں جو ہے نا وہ پاس کی ہیں. اگر یو این کشمیر کو انڈیا کا انٹرنل میٹر سمجھتا ہوتا تو کیا وہ ریزولوشنز پاس کرتا؟ اب یہاں پاکستان کے کسی بھی ایریے کے بارے میں بلوچستان پنجاب کے بارے میں یو این کبھی ریزولوشن پاس کی یا انڈیا کے کسی بھی انٹرنل جو ایریا اس کے کسی بھی پروونس کے بارے میں ریزولوشن پاس کی نہیں کی کیونکہ وہ ان کا انٹرنل میٹر ہے. کشمیر کو یو این جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے بٹوین 2 کنٹریز یہ انڈیا کا اپنا انٹرنل میٹر نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں کشمیر ایشو واز ٹیکن ٹو یو این بائی نہرو. اب کشمیر ایشو کو تھرڈ پارٹی کی طرف لے کر کون گیا؟ خود نہرو لے کر گیا. پاکستان تو نہیں لے کر گیا یو این میں. ٹھیک ہے جی. تو
تو اٹ مینز انڈیا اٹ سیلف کنسیڈرڈ اٹ دیٹ کشمیر از ناٹ دی انٹرنل میٹر آف انڈیا. تو کشمیر انڈیا تو خود سمجھ جو اس کے ایکشن سے یہ شو ہوتا ہے کہ کشمیر جو ہے نا وہ صرف انڈیا کا میٹر نہیں ہے انٹرنل، یہ بلکہ یہ دو ملکوں کا معاملہ یعنی کہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں رہی بات شملہ ایگریمنٹ 1972 کی، کلاس 2 یہ کہتی ہے کہ 2 اسٹیٹس shall settle differences bilaterally or by any other peaceful means. اب انڈیا کیا کرتا ہے، انڈیا جو نیریٹو کریٹ کرتا ہے نا کہ بیسیکلی یہ ہمارا دو ملکوں کا معاملہ، ہم دو ملک پاکستان اور انڈیا مل کر اس کو سالو کریں گے. ہم جب بھی پاکستان امریکہ کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب بھی پاکستان تھرڈ کنٹری کو، چائنا کو، سعودی عربیہ کو یا UN کو کے ذریعے یہ چیز سیٹل کرنا چاہتا ہے، تو انڈیا جو ہے نا وہ اس چیز کو سامنے لے کر آتا ہے کہ ہم نے تو 1972 کا ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم کسی تھرڈ پارٹی کو نہیں لے کر آئیں گے، تو آپ کیوں لا رہے ہیں، آپ وائلیشن کریں، اس لیے ہم کسی بھی تھرڈ پارٹی کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. یعنی کشمیر ایشو کو لٹکا رہا ہے، لیکن وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ اس کلاس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا، معاہدہ بھی، اس معاہدے میں یہ بھی لکھا ہوا تھا اور بائی اینی ادر پیسفل مینس، کہ بائیلیٹرلی یا کوئی بھی اور یعنی کہ پرامن طریقے سے ہم سالو کر سکتے ہیں. اب یہ پرامن طریقہ کیا ہو سکتا ہے، UN کی انٹرونشن ہو سکتی، مداخلت ہو سکتی ہے، سپر پاور امریکہ کی ہو سکتی ہے، یا سعودی عربیہ یا کوئی بھی اور دوست ملک جو ہے نا وہ ان دونوں کے درمیان صلح یا اس کے ایشو کو ریزالو کر سکتا ہے. انڈیا اس کلاز کو جو ہے نا وہ مینشن نہیں کرتا جب بھی یہ چیز کرتا ہے کہ یہ ہم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں شملہ ایگریمنٹ از ناٹ افیکٹو بیکاز آف یونیلیٹرل ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 35A. تو شملہ ایگریمنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا بائی لیٹرلی یعنی کہ دونوں مل کر کشمیر کے ایشو کو وہ کریں گے، ریزالو کریں گے، لیکن 5 اگست 2019 کو جب انڈیا نے پاکستان کی کنسنٹ کے بغیر، پاکستان کی مرضی کے بغیر اکیلے ہی یونیلیٹرلی آرٹیکل 370 اور 35A یعنی کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو کیا کر دیا، ختم کر دیا، تو اس نے خود ہی شملہ ایگریمنٹ کی وائلیشن کر دی کہ شملہ ایگریمنٹ کے مطابق تو دو ملکوں پاکستان اور انڈیا کی دونوں کی مرضی کے بغیر کشمیر میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، لیکن انڈیا نے خود ہی اس شملہ ایگریمنٹ کو وائلیٹ کیا. اس کے بعد اوون ڈکسن پلان تھا جو 1950 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس کو رپورٹ دی، تو اس میں یہ چیز بھی سجیسٹ کی گئی کہ آپ ایسا کریں کہ لداخ میں اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں، جو مسلم میجورٹی ایریاز ہے وہ پاکستان میں شامل کر دیں کشمیر کے، اور جو ہندو میجورٹی ایریاز ہیں وہ شامل کر دیں کس میں، انڈیا میں. تو اس میں کہا کہ لداخ میں چونکہ ہندو میجورٹی ہے تو وہ انڈیا کو دے دیں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مسلم میجورٹی ہے تو وہ پاکستان کو دے دیں. جو جموں ہے، جموں کی جو وادی ہے وہ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں، پاکستان میں اور انڈیا میں، یعنی کہ مسلم پارٹ پاکستان میں شامل کر دیں اور ہندو پارٹ جو ہے نا وہ انڈیا میں شامل کر دیں. اور باقی رہ گئی سری نگر کا حصہ، اس میں پلیبیسائٹ کروا لیں، یعنی عوام سے پوچھ لیں، ووٹنگ کروا لیں، اگر وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتی تو انڈیا میں جانے دیں، اگر وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتی تو پاکستان میں جانے دیں. یہ تھا اوون ڈکسن پلان. اس کے بعد اگر ہم بات کریں آرٹیکلس 370 اینڈ 35A، تو آرٹیکل ان کو ایبروگیٹ کیا یعنی کہ ان کو ختم کیا انڈیا نے 5 اگست 2019 میں. آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ اپارٹ فرام فائنانس یعنی کہ فائنانس، کمیونیکیشن، فارن پالیسی یعنی کہ وزارت خارجہ اور ڈیفنس، یہ سب چیزیں انڈیا کے پاس رہیں گی. باقی ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ جموں اینڈ کشمیر کی جو ریاست ہے وہ خود ہی مینیج کرے گی، یعنی کہ اس کو آٹونومس اسٹیٹس ڈکلیئر کر دیا، وہ خود مختار ریاست ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اسپیشل ویل ہیو اے اسپیشل اسٹیٹس یعنی کہ اس کا اسپیشل اسٹیٹس جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن میں گیون کر دیا گیا کہ یہ عام جو اسٹیٹ ہے انڈیا کی اس کی طرح کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے اور اس کے اسپیشل رائٹس ہیں. اس کے بعد یہ تھا آرٹیکل 370. آرٹیکل 35A کی بات کریں تو آرٹیکل 35A کہتا ہے کہ نو ون آؤٹ سائڈ دی ٹیریٹری آف کشمیر کین بائی لینڈ ان کشمیر، کے کوئی بھی بندہ جو کشمیری نہیں ہے، مطلب کہ وہ انڈیا کے کسی اور سٹی سے کشمیر میں آتا ہے بزنس وغیرہ کرنے کے لیے، تو وہاں پر وہ لینڈ یعنی کہ زمین نہیں خرید سکتا. نو ون کین ہیو لوکل گورنمنٹ جابس ان کشمیر. اب لوکل گورنمنٹ کی جو جابس ہیں
یعنی کشمیر کی جو اندرونی گورنمنٹ کی جو انٹرنل گورنمنٹ ہے وہاں پر جابس ہے وہ کسی بھی آؤٹ سائڈرز کو نہیں دی جائیں گی، وہ کشمیر کے لوگوں کا حق ہے اور کشمیر کے لوگ ہی اس پر اپلیکیبل ہوں گے۔ پھر اس آرٹیکل میں یہ کہا گیا کہ نو ون کین ہیو لوکل ایجوکیشن اسکالرشپس ان کشمیر، یہ جو ایجوکیشن اسکالرشپس ہے لوکل لیول پر یہ کشمیریوں کو ہی ملیں گی، وہاں پر کوئی بھی آؤٹ سائڈر نہیں آئے گا۔ پھر یہ کہا گیا کہ نو ون آؤٹ سائڈ آف کشمیر کین سیٹل ان کشمیر، کوئی بھی بندہ جو انڈیا کے کسی اور پروونس سے کشمیر میں آ کر اس کو مستقل رہائش نہیں مل سکتی، یعنی کہ وہ کشمیر کا سٹیزن نہیں بن سکتا۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ نو ون آؤٹ سائڈ آف کشمیر کین میری ان کشمیر، کوئی بھی بندہ جو کشمیر کا وہ آؤٹ آف کشمیر جو ہے نا یعنی کہ انڈیا کا دوسرے حصوں کا، وہ کشمیر میں آ کر کشمیر میں شادی نہیں کر سکتا۔ اب بیسیکلی معاملات یہ تھے، یہ ساری ریسٹرکشن اس لیے لگائی گئی تھی کہ یو این نے جب یہ کہا کہ انڈیا میں پلیبیسائڈ کروا لو، عوام جس کو چاہتی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ میجورٹی جس کی طرف جانا چاہتی ہے تو اس کی طرف کشمیر کو کر دیں، کہ پاکستان کی طرف یا انڈیا کی طرف۔ اب انڈیا کو پتا تھا کہ میجورٹی تو مسلم ہے، اب اگر ہم ووٹنگ کرواتے ہیں تو کیا ہوگا کہ میجورٹی تو یہی کہے گی ہم نے پاکستان کی طرف جانا ہے۔ تو خیر انہوں نے یہ جو چیزیں ہیں نا وہ اس وقت کے جو کشمیریز تھے لیڈر، انہوں نے یہ چیزیں رکھوائیں تاکہ کشمیر کی جو آبادی ہے اس میں چینجنگ نہ آ سکے۔ اب جس طرح یہ کر رہا ہے کہ انڈیا نے اس کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا، آرٹیکل 35A مینز کہ اب کوئی بھی آؤٹ سائڈر کشمیر میں لینڈ حاصل کر سکتا ہے، وہاں پر شادی کر سکتا ہے، وہاں پر جابس حاصل کر سکتا ہے۔ رزلٹ کیا ہوگا؟ اب انڈیا نے اب یہ اسٹیٹس جو ہے نا وہ وائلیٹ کیا 35A کا۔ اب کشمیر جو ہے نا، لداخ جو ہے نا وہ یونین ٹیریٹری کا حصہ بن گیا، کہ لداخ جو ہے نا وہ ایک علیحدہ اور کشمیر کو یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا، اور یہ وائلیٹ کیا گیا۔ اب ہوگا کیا کہ اب انڈیا بڑے پیمانے پر جو ہے نا وہ باہر سے یعنی کہ انڈیا کے دوسرے صوبوں سے لوگوں کو کشمیر میں سیٹل کر رہا ہے، اور ان کی میرجز وہاں پر ہو رہی ہے، زمین خریدی جا رہی ہے۔ آفٹر سم ڈیکڈس یعنی کہ 20 30 50 سال کے بعد جب بھی وہاں پر دیکھیں گے آبادی کا تناسب ہی بدل جائے گا، جب وہاں پر ہندو وغیرہ لوگ وہاں پر شادی کریں گے، وہاں پر زمینیں خریدیں گے، تو ایک ٹائم آئے گا کہ وہاں کی آبادی کا تناسب بدل جائے گا اور مسلم میجورٹی وہ بدل جائے گی ہندو میجورٹی میں، کیونکہ وہاں پر آؤٹ سائڈرز ہندو وہاں پر بسائے جا رہے ہیں، جس طرح فلسطین میں وہ کر رہے ہیں، اسرائیلی کر رہے ہیں۔ تو یہی اسی طرح کا جو ماڈل ہے انڈیا نے کشمیر میں جو نا اپلائی کیا جا رہا ہے بائی ایبروگیٹنگ آرٹیکل 350 370 اینڈ 35A۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اینی کوسچن یہاں تک آپ کو کوئی تھوڑا بہت کلیئر ہوا کہ کشمیر ایشو بیسیکلی ہے کیا تھا؟ سر انسٹرومنٹ آف سیشن 26 اکتوبر کو نہیں ہوئی تھی؟ میں نے 27 جون کا کہا، وہ تو وار ہوئی تھی نا بیسیکلی۔ 10 اکتوبر سر آپ کا 26 اکتوبر کو تو ان کی وار ہوئی تھی شاید۔ چلے میں سر کر لوں گا، شاید ٹائپنگ میں مسٹیک نہ ہو، لیکن میں کنفرم کر لوں گا۔ آپ کو اس کی کانسیپچل کلیئرٹی ہوئی ہے؟ یس سر. یس سر. جی سر. کشمیر ایشو سر بیسیکلی ہے کیا، اور اب اس میں آرٹیکل 35A کیوں ایبروگیٹ کیا گیا انڈیا نے؟ سر اگر پاکستان یہی کہہ دے کہ مطلب جو جموں اینڈ کشمیر ہے وہ انڈیا کے پاس چلا جائے اور اس پہ مطلب، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو رہا، پہلے ہو رہی تھی وارز اور ایشوز تھے، اسی طرح ایک یہ انٹرنیشنل بارڈر بن جائے، پاکستان ادھر تو نہیں جا سکتا جموں اینڈ کشمیر میں۔ یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کو انٹرنیشنل بارڈر ڈکلیئر کر دیا جائے، جی سر. کہ وہ پورے کا پورا کشمیر ادھر جائے۔ اب پاکستان کے پاس پورا کشمیر ہے کتنا، وہ آپ کو دکھایا تو ہے، وہ تو چھوٹا سا سارا۔ جی بالکل، لیکن انڈیا کو تو فائدہ ہے کہ وہ پاکستان وہ گیو اپ کر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف ایریا کا نہیں ہے، مسئلہ نظریے کا ہے کہ یہ پاکستان کا حق تھا، تو پاکستان اگر یہ چیز کرتے کہ ٹھیک ہے جی یہ آپ رکھ لیں اتنا بڑا سارے کا سارا، وہ یہ جو ہے نا وہ کشمیر آئے گا پاکستان کے پاس، تو یا چلیں GB کو بھی انکلوڈ کر دیں، تو مسئلہ آئیڈیالوجی کا ہوتا ہے۔
सर दूसरी मेन रीजन ये नहीं, इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि सर एक तो कैलेजा ने भी कहा था कि ये लाइफ लाइन है, कुछ इस तरह वर्ड कहे थे कि सारे शाह रख है, रिवर मैंने आपको बताया था ना उस दिन, सारे रिवर जो है ना यहाँ से फ्लो कर रहे हैं। फ्लो कर रहे हैं। ठीक है यस सर, वो मेन रिसोर्सेज उधर है ना जम्मू कश्मीर। जी जी, रिसोर्सेज उधर हैं, जी स्ट्रेटजिकल यस सर। पॉइंट्स उधर हैं। उसके बाद ये एक इतनी मेरे ख्याल में सर जी दोनों ही नहीं छोड़ सकते। दोनों का मेरे अपने ख्याल में सर ये मसला जो है ना कश्मीर के जो नेटिव्स हैं ना उनका है। वो मतलब ना कश्मीर ना इंडिया, वो अपना फ्यूचर देखना चाह रहे हैं जो उधर के नेटिव्स हैं। तो मतलब हमारे देखें, कहने या ना कहने से मेरा नहीं ख्याल कुछ होगा। तो उनका फीचर आप क्या समझते हैं कि क्या वो कहते हैं कि हमें अलग रियासत बना दें? सही है, लेकिन इसमें वो ज्यादा तो नुकसान पाकिस्तान का ही होगा। देखें, अगर वो कहते हैं कि एक अलहदा रियासत बन जाए जी, कश्मीर एक अलहदा मुल्क बन जाए, ठीक है, पाकिस्तान अपन आज़ाद कश्मीर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर दोनों मिलकर अलहदा रियासत बन जाए, ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है। लेकिन क्या ये फिजिबल है? अगर अब इस स्टेट दोनों को देखें तो ये दोनों तरफ से लैंड लॉक्ड है, ठीक है, पाकिस्तान है और इंडिया है, तो ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव ही नहीं कर सकेगी, फिर वाटर डिस्प्यूट आ जाएगा इसमें। सर अभी भी ना ये जो बॉर्डर है ना LOC, यहाँ पे ना मतलब मेरा एक रूममेट था, वो कश्मीरी था, तो वो बता रहा था कि हमारा घर ना बिल्कुल बॉर्डर पर था, और इवन कि वो बता रहा था कि मेरा नाना या दादा इसी तरह इंडिया फायरिंग की थी तो मेरे नाना अब्बू की मतलब डेथ हो गई। इवन कि वहाँ पर वो पता नहीं बम फेंकते हैं वो फटता है, कह रहा था कि हमारे सामने फटा था, बिल्कुल हम ना बहुत मुश्किल से बचे थे। फिर अब वो ना ट्रांसफर वो मतलब किसी सिटी में चले गए थे फिर बाद में वहां से। जी, तो ये जो आज के लेक्चर का आपको थोड़ा बहुत कोई कश्मीर इशू कोई उसका पता चला कि इंडियन स्टांस क्या, पाकिस्तानी स्टांस क्या, और हिस्ट्री में हुआ क्या था? सर ये जो फिर जो चाइना का और इंडिया का दरम्यान में लद्दाख का एक इशू चला था बीच में, तो ये चाइना अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था लद्दाख को, लेकिन बाद में इंडिया के साथ फिर मुज़ाकरात होकर और फिर उनको वापस कर दिया गया। क्या ये ऐसे पॉसिबल अगर पाकिस्तान दोबारा अगेन उसी गुरदासपुर के रास्ते को कंट्रोल में ले ले और कश्मीर को अपने अंडर ले ले, तो ये पॉसिबल हो सकता है? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सीधी सीधी एक और वॉर हो जाए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, यही कह रहे हैं ना? इन शॉर्ट सर ऐसे ही हो सकता है फिर। तो ऐसे तो नहीं ना आप, क्योंकि वो टाइम में दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, वो दो न्यूक्लियर पावर्स में वार का मतलब आप समझते हैं फिर? वार अब दोनों मुल्कों के लिए मुफीद नहीं है, क्योंकि जो डिज़ास्टर है वो तो दोनों, अगर न्यूक्लियर अल्लाह ना करे न्यूक्लियर जो ना वो हो जाता है, तो अगर पाकिस्तान में भी होता है या इंडिया में होता है तो है तो दोनों सिस्टर स्टेट्स है, तो दोनों में फिर वो इसकी तबाही मचेगी। और फिर ये वार कहना ही आसान होता है, ये चीज़ें ऐसी होती नहीं हैं। मेरे ख्याल में तो इंडिया इस हक में नहीं होगा कि हम वॉर की तरफ जाएं, कोई भी क्योंकि इस हक में नहीं है, ना पाकिस्तान हक में है ना इंडिया में, दोनों उनकी यही तो कोशिश। वैसे जीडीपी इतनी अच्छी जा रही है और वो देख इतना ग्रो कर रहे हैं, देखें जब वो से वो कैसे अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे? बिल्कुल ये भी है, और इसके अलावा ये भी है कि जब से न्यूक्लियर हुआ पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट हुए, तो उसके बाद कोई भी जो है ना वो वॉर इतना वो नहीं हुआ, ठीक है। पहले तो वही 65 की, 48 की, 71 की, 84 की, तो अब पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, और ये खुद इंटरनेशनल मार्केट और USA के भी हक में नहीं है कि इन दोनों मुल्क के दरमियान वॉर हो। ये जरूरी तो नहीं ना वार एटमी हो, जैसे कि अभी चाइना के साथ जब इन्होंने लद्दाख में किया था, लेकिन वो वॉर नहीं थी, तो वो सर वॉर इसमें नहीं ना थी। एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो बड़ी पावर्स हैं वो भी नहीं चाहती कि ये इशू सॉल्व हो इनका। बिल्कुल, वो असल में अगर उसमें देखा जाए उनके भी इंटरेस्ट है, ये जो छोटी स्टेट्स होती हैं अगर इनके सारे डिस्प्यूट ख़त्म हो जाएं तो फिर असले की ख़रीदारी कौन करेगा, और अमेरिका की इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा असले की ख़रीदो फरोख्त के ऊपर चलता है। रशिया का जी वेपन बिल्कुल। सेल है, अमेरिका का वेपन सेल है, जिस तरह सऊदी अरब और ईरान की राइवलरी है, तो दोनों आपस की रेस में बहुत ज़्यादा असला ख़रीदते हैं और फ़ायदा रशिया और US को होता है, या और भी जितने
ٹاپ ویپنس ایکسپورٹنگ کنٹریز ہے. پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کوئی اس طرح کی ٹسل ہوتی ہے تو ان کے یہ بھی ایک دوسرے کی ضد میں جو ہے نا وہ اسلحہ خریدتے رہتے ہیں. تو ویپن کی دوڑ ہے نا, ہتھیاروں کی دوڑ ہے, تو اس میں فائدہ تو انہیں کو ہو رہا ہے جو ان دونوں کو بیچ رہے ہیں. اگر ان سبھی کنٹریز کا آپس میں سارے معاملات ریزالو ہو جائیں تو پھر اسلحہ کون خریدے گا؟ اچھا جی سر بالکل انڈیا تو صحیح. سر آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ رشیا نے یوکرین پہ مطلب حملہ کیا ہوا, ادھر کشمیر ایشو ہے, اور مطلب کوئی بھی بول نہیں رہا کہ جی اب تھرڈ ورلڈ وار نہ ہو جائے, تو مطلب اسی طرح سے سارے ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن تھرڈ ورلڈ وار کیا ہونی ہے؟ اب یہ اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی سر ریالٹی ہے وہ اکانومی ہے, اکنامک انٹرسٹ ہے. ٹھیک اکانومی بالکل ایسے ٹھیک ہے. تو وار نہیں ہوگی اب. اب وار جو ہے نا وہ وار والا چانسز نہیں. اور انڈیا کیوں اب یو این او کو بھی پتا ہے کشمیر جو ہے نا وہ عوام جانا چاہتی ہے, امریکہ بھی پتا ہے کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ انڈیا کی مارکیٹ بہت بڑی ہے. انڈیا دنیا جو ہے نا وہ انڈیا پر ڈپینڈڈ ہے اکانومی کے لحاظ سے, اور پاکستان دنیا پر ڈپینڈڈ ہے. ٹھیک ہے, ایڈ لینے کے لیے. یا تو اگر پاکستان کی اکنامک کے پرسپیکٹو میں بہت بڑی سے ہو نا پھر تو یہ اس کی بات بھی مانی جائے. اب انڈیا اتنی بڑی مارکیٹ ہے تو اس کے وہ لیے تو اب دنیا میں اسی. ٹھیک ہے نا اکانومی میں. جی بالکل. تو سارا جو معاملہ وہ پیسے کا, اکانومی کا. تو اکانومی ہماری ٹھیک ہو جائے, ہم ڈیپینڈنٹ ہو جائیں, تو یہ ایشو حل ہونے میں یہ دیر ہی نہیں لگے. نیکسٹ جی ہم سر اگر ہم لوگ اپنا اگر جی ہم لوگ پریویس پیریڈ دیکھیں, ویسے جنرل بات کر رہی ہوں, تو جب ہم نے جس کو دیکھا وہ اپنی ریاست کو بڑا کر رہا ہے, تو ہمیشہ وہاں پہ جنگ کے بل بوتے پہ اس نے کی ہے, مطلب فتح جس کی بھی دیکھیں. تو آپ کا نہیں خیال کہ جنگ جو ہے یہ مطلب ہونی چاہیے کہ اس کو وہ لوگ امن کے نام پہ اس کو ختم کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ کو لگتا اب آپ سکون, جنگ کروا کے چھوڑیں گے. آپ سکون جو ہے نا وہ نہیں, راس میں نہیں ہے. ویسے سر کا ٹھیک ہے, پوائنٹ آف ویو لینا چاہتی ہوں کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ مطلب آج کل امن کہہ رہے ہیں, اور پہلے دیکھیں جو لڑتا تھا وہی مطلب ہر ایک چیز کا بادشاہ بن جاتا تھا. دیکھیں پہلے کی جنگیں اب بھی اور تھیں. پہلے کی جنگیں اگر ہوتی تھی نا تو وہ ملٹریز کے درمیان ہوتی تھی اور ایک خاص میدان میں ہوتی تھی. اب جو جنگ ہے نا وہ اس کی حقیقت ہی کچھ اور ہے. اب وہ بس بٹن پریس کرنے تک رہ گئی ہے, اور پھر ساری کی ساری انسانیت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. اب وہ چیزیں نہیں نا کہ اگر کسی ایک کنٹری سے ایک حصہ آپ نے لے لیا تو وہ دوسرا سکون سے بیٹھ جائے گا. اب یہ نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر اب بلاک الائنسز بن گئے ہیں کہ ایک کنٹری کو چھیڑو گے تو اس کے ساتھ اور کنٹریز بہت ہے. جس طرح رشیا اور یوکرین کا اگر جو معاملہ ہے, یہ بیسیکلی دو آئیڈیالوجیز کا معاملہ, دو کنٹریز کا معاملہ نہیں ہے. یہ رشیا اور ورسز ویسٹ کا معاملہ ہے. یہ رشیا جو 1991 میں جو ہوا تھا, جس طرح امریکہ نے ویسٹ نے رشیا کو کولیپس کیا تھا, یہ وہ بھی پرسپیکٹیو ہے. یہ سوشلزم ورسز کیپٹلزم بھی ہے, یہ صرف ایک پرسپیکٹیو نہیں ہے. بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں سر اس میں. ٹھیک ہے. اچھا سر, انڈیا 1972 میں نیوکلیر پاور ڈکلیئر کر دی تھی نا سر, کس نے؟ لیکن انڈیا نے سر 1972 یا 74؟ 72 میں میرا خیال 74. ہے. 74 تھا. اچھا, لیکن سر ہم نے تو 98 میں کیا نا. جی جو بالکل. تو اس ان بٹوین سر انڈیا نے تو کوئی ایسی وہ چھیڑخانی نہیں کی کہ پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑے کیونکہ ہم نے نیوکلیر حاصل کر لیا. نہیں دیکھیں, جنگ کرنے کا مطلب یہ کیا کہ اگر ایک پاکستان انڈیا جو ہے نا وہ بن گیا ہے تو وہ جنگ شروع کر لے گا تو کیا وہ اپنی اکانومی کو خراب کر لے گا؟ اور رشیا بھی تو سپر پاور تھا نا, تو 10 سال اس نے جنگ لڑی ہے, تو آخر میں حال کیا, وہ اکانومی خراب ہو گئی. اکانومی خراب ہونے کی وجہ سے جتنی ریاستیں تھیں, اب وہاں پر کیا ہوا, ریاستوں میں ریولوشنری موومنٹ شروع ہو گئی کہ ہمیں علیحدہ کر دو. اوپر سے اکانومی خراب ہو گئی تو کتنے ٹکڑے ہو گئے, 15 کے قریب ریاستیں آزاد ہوئیں. اسی تناظر میں آپ دیکھیں برٹش جو تھے وہ ورلڈ وار 2 میں تھے, تو وہ سارے وہاں پر شامل تھے. ورلڈ وار 2 میں اکانومی خراب ہو گئی. ادھر سے جو ہندو اور مسلمس کی موومنٹ شروع ہوئی برٹش کے خلاف, تو آہستہ سے ان کو گرپ لوز ہوئی, ان کو آزاد کرنا پڑا. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتی. اکانومی بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے کسی ملک کو یونائٹ رکھنے میں.
یہ بنگلہ دیش والا اگر دیکھیں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں، تو یہ اکانومی بہت بڑا فیکٹر تھا ایک، کہ ساری ڈیولپمنٹ تو ویسٹ پاکستان میں ہو رہی ہے، را میٹیریل ایسٹ پاکستان سے آ رہا ہے، دنیا کا جو بڑا جو ایکسپورٹر ہے وہ پٹسن کا، وہ اور جوٹ کا وہ بنگلہ دیش ہے، وہاں پر آپ ان کو شامل نہیں کر رہے، بیوروکریسی میں شامل نہیں ہے، ملٹری میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو جی لاسٹ ہمارا ایشو ہے سر کریک ایشو. یہ پلیز مائک آف کر دیں. جو سر کریک ایشو ہے اس میں بیسیکلی یہ پلیز مائک آف کر دیں جس کا بھی آف ہے آن ہے. تو یہ جو ہے نا سر کریک ایشو ہے بیسیکلی یہ نا مارشی لینڈ ہے جہاں پر جو پانی کھڑا ہوتا ہے اور کچھ حصہ خشک ہوتا ہے، وہ دلدلی علاقہ جو ہوتا ہے نا، تو اسے ہم ران آف کچھ کا ایریا بھی کہتے ہیں، یہ سارے کا سارا نا. تو ران آف کچھ کا ایریا بیسیکلی یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈسپیوٹڈ تھا. جب اس کو ریزالو کیا گیا تو اس کا 90% انڈیا کو دے دیا گیا اور 10% پاکستان کے حصے میں ہے، جو بھی تناسب تھا. تو اب یہاں پر جو سر کریک کا ایشو ہے نا، وہ بیسیکلی یہ تھا، یہ پوری نا ایک ندی ہے، یہ والی یہاں پر جا رہی ہے، تو 90+ اسکوائر کلومیٹر کے قریب ایریا. تو شاید ایگزیکٹ مجھے اب اس کی وہ نہیں ہے ریکال ہو رہی. تو پاکستان کا سٹانس یہ ہے کہ اس کو یہ والا جو ایریا نا، یہ ریڈ لائن سیکنڈ والی، یہاں تک پاکستان کا حصہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ندی ساری کی ساری پاکستان میں آتی ہے. انڈیا کا کلیم یہ ہے کہ یہاں جب بھی ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ اس ندی کو 2 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا. اس ندی کا اس والا حصہ، یہ پانی کے اس والا حصہ پاکستان کے پاس ہے، اور پانی کے اس والا حصہ رائٹ والا حصہ جو ہے نا وہ انڈیا کا ہے. پاکستان کہتا نہیں ندی ساری کی ساری، یہ ہے بیسیکلی سر کریک ایشو. کریک کہتے ہیں وہ جو کریک ہے جس میں زمین میں پانی جو ہے نا وہ چلا جائے اندر، تو وہ جو ایک ہوتی دراٹ صاحب اسے سر کریک کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اینی کوشچن ریگارڈنگ کشمیر ایشو، یہ وہ ساری چیزیں آئی تھنک کور ہو گئی آپ کی.